بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر ہم سورہ حشر کی کچھ آیات پڑھیں گے۔ سورہ حشر جو ہے یہ 28ویں سپارے میں ہے، تو یہ ہم پوری صورت کو نہیں پڑھیں گے، لیکن اس کی چند آیتیں 18، 19 اور 20 یہ 3 آیتیں پڑھیں گے۔ یہ ہمارے کورس میں شامل ہیں، SSC کی جو کورس ہے۔ تو اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ ان 3 آیتوں میں قیامت کے دن کے حالات اللہ نے یہ اس میں بیان فرمائے ہیں۔ تو پہلی آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 18، وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل کے لیے، یعنی قیامت کے لیے، غد کا مطلب ہوتا ہے قد، غدن جو ہے نا، یہ غد جو ہے یہ کل کو کہتے ہیں۔ ولتنظر، اور چاہیے، نفس، ہر شخص کو، ما قدمت، کیا بھیجا ہے، لغد، کل کے لیے، قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیا جمع کی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی خبر ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خبر ہے۔ یہ ترجمہ ہو گیا اس کا۔ تشریح دیکھیے کہ اس آیت میں آخرت کی فکر اور اس کی تیاری کا اللہ حکم دے رہا ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ یہ فکر کرے کہ آخرت کے لیے جہاں سے کبھی واپس ہی نہیں آنا، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی، کتنے نیک اعمال کیے، کتنے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، تو نیکیوں کی جزا اور گناہوں کی سزا وہاں ملے گی۔ اس آیت میں آخرت اور قیامت کی اچھا یہ بات کہ جب ہم دنیا کے اندر کہیں جاتے ہیں، تھوڑی دیر کا سفر ہوتا ہے، سیدھی چلے گئے، ویسے ہی کہیں گھومنے پھرنے کی کہیں بھی چلے گئے، یا ویسے ہی کہیں جانا ہے لاہور، پنڈی، اسلام آباد، یا پھر کہیں باہر ملک جانا ہے، تھوڑے دنوں میں واپس بھی آنا ہے، 10-15، تو وہاں کی بڑی تیاریاں ہوتی ہیں، پہلے سے بیگ پیک ہوتا ہے، تیاریاں ہوتی ہیں، سامان خریدا جاتا ہے کہ بھائی سفر پہ جانا ہے۔ تو ایک چھوٹے سے سفر کے لیے ہماری اتنی تیاری ہوتی ہے جس پر ہمیں واپس بھی آنا ہو، لیکن ایسا سفر کہ جہاں سے ہمیں واپس نہیں آنا، تو قرآن ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس سفر کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، یہ تیاری کی بھی ہے یا نہیں، اور اس کی تیاری کیا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ ایک بات یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیں، تو اب یہاں پر ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، وہ یہ ہے کہ اس آیت میں آخرت اور قیامت کو لفظ غد یعنی کل سے تعبیر کیا کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ کل کے لیے کیا جمع کی، اور کل سے مراد یہاں پر قیامت ہے۔ تو قیامت کو، حشر کو کل کے لفظ سے، بدن سے کیوں تعبیر کی؟ تو اس کی 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 وجہ تو یہ ہے کہ جس طرح آج کے بعد کل سب سے زیادہ قریب ہے، اسی طرح دنیا کے بعد اور مرتے ہی آخرت بہت قریب ہے، کیونکہ کب کس کی زندگی کا چراغ گل ہو جائے، اور کب اس کا بلاوا آ جائے اللہ کی طرف، اور کب وہ دنیا سے چل بسے، تو جیسے ہی چل بسا فوراً ہی اس کی کیا ہو گئی، اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ دوسری بات، اس لیے اس کو کل سے تعبیر کیا کہ جس طرح کل آج کے مقابلے میں قریب ہے، ایسے ہی قیامت دنیا کے بہت قریب ہے، اور وہ قریب کیسے ہے کہ کب بلاوا آ جائے کچھ پتہ نہیں ہے، ابھی انسان مر گیا تو ابھی قیامت شروع ہوئی، اتنی قریب۔ دوسرا یہ کہ جس طرح آج کے بعد کل کا آنا یقینی ہے، اسی طرح دنیا کے بعد قیامت کا آنا بھی یقینی ہے کہ قیامت آئے گی، یہ پکی بات، آخرت کا دن آئے گا، یہ پکی بات۔ تیسری چیز، جس طرح کل کے مقابلے میں آج کا وقت مختصر اور تھوڑا لگتا ہے، اسی طرح قیامت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی مختصر۔ یہ قیامت ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا، دنیا کے 1000 سال ایک طرف، قیامت کا ایک دن ایک طرف۔ اللہ، تو دنیا تھوڑی سی ہے اور مختصر ہے، آخرت یقینی ہے اور دائمی ہے۔ تو یہ 3 باتیں ہو گئی جس لیے قیامت کو کل کے لفظ سے تعبیر۔
دوسری آیت دیکھیے، آیت نمبر 19، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، تم لوگ مت ہو، لا تکونوا مت ہو، کالذین ان لوگوں کی طرح، نسوا اللہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، ان کی طرح مت بن، فانساہم انفسہم، انہوں نے در حقیقت، فانساہم انفسہم، در حقیقت اللہ نے ان کو اپنے آپ سے ان کو بھلا دیا، یعنی وہ اپنے آپ کو ہی بھول بیٹھے ہیں، اللہ کو نہیں بھلایا انہوں نے، در حقیقت وہ اپنے آپ سے ہی غافل ہو گئے۔ اولئک هم الفاسقون، بس یہی لوگ ہیں نافرمان۔ یعنی اس آیت میں احکامات پر عمل کرنے کی تاکید ہے کہ تم لوگ یعنی جتنے بھی ایمان والے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں نے اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، بے پرواہی کی، غافل ہو گئے، یعنی جن چیزوں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ان کو نہیں کیا انہوں نے، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا یہ ان لوگوں ان چیزوں سے نہیں رکے، اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو اپنے آپ سے ہی بے پرواہ بنا دیا۔ کیا مطلب یہ کہ اللہ کے احکامات پر نہ چلنے کی وجہ سے جو کرنے کے حکم دیے ان کو نہ کرنا، اور جن کو نہ کرنے کا حکم دیا ان کو کرنا، ان دونوں کاموں کی وجہ سے اللہ پاک نے ان بیچاروں کی مت ہی مار دی، عقل ہی ختم ہو گئی کہ ان بیچاروں کی ایسی عقل ماری گئی کہ اپنی اخروی آخرت کے نفع اور نقصان سے ہی بیچارے غافل ہو گئے، یعنی یہ بھول گئے کہ اللہ ہمیں آخرت میں سزا دے گا، اور آخرت میں کیا اللہ تمہیں بھی سزا دے گا، تو ان چیزوں سے غافل ہو گئے، دنیا کے عیش و آرام میں پڑ گئے اور آخرت کے آرام سے غافل ہو گئے، تو لہذا ایسے لوگ فرمائے کہ نافرمان ہیں اور آخرت میں سزا بھگتیں گے، تو تم ایسے لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ، بلکہ تم تو اللہ کو یاد کرو اور اللہ کو یاد کر کے اللہ کے احکامات پر عمل کرو۔ اب فرمائے کہ لا یستوی اصحاب النار، آخری آیت 20ویں آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، لا یستوی اصحاب النار، کہ دوزخ والے اور جنت والے، اصحاب الجنہ، اصحاب النار اور اصحاب الجنہ، لا یستوی، یہ برابر نہیں ہو سکتے، لا یستوی برابر نہیں ہو سکتے، اصحاب النار دوزخ والے، اصحاب الجنہ اور جنت والے، اصحاب الجنہ هم الفائزون، جنت والے تو کامیاب لوگ ہیں۔ یعنی یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے نیک اور ایک ہوتا ہے بد یعنی برا اور گناہ گار، تو نیک لوگ جنت والے اور گناہ گار جہنم والے، تو فرمایا کہ یہ تمہارے لیے دنیا میں نصیحت ہے کہ نیک لوگوں میں سے بن جاؤ اور جنت کو حاصل کر لو، گناہ گاروں میں سے مت بنو، یعنی جہنم والوں میں سے، کہ اگر گناہ ہو گیا تو اللہ سے معافی مانگو اور وہ معاف ہو جائے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ تو نیک اور بد کیسے برابر سکتے ہیں؟ نیک جو ہے وہ جزا ملے گی نیکوں کو اور بروں کو سزا ملے گی، تو نیک اور بد تو برابر ہو ہی نہیں سکتے، تو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جناب اگر تم سے گناہ ہو گئے، غلطی ہوئی تو پھر معافی مانگ لو۔ ایک واقعہ مجھے اس پر یاد آ گیا، حضرت خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بزرگ تھے، تو ان کا نام تھا حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مجذوب کہتے تھے، ان کا نام تھا بہلول مجذوب ان کو کہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ نے ان سے پوچھا، دو باتیں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک تو واقعہ یہ کہ بادشاہ نے ان کو ایک دفعہ ایک چھڑی دی اور کہا کہ اگر آپ کو اپنے سے زیادہ کوئی بیوقوف آدمی نظر آئے تو یہ چھڑی اس کو دے دیے۔ وہ اللہ والے بزرگ تھے، وہ چھڑی لے کر اپنے پاس رکھ لیے ہوگی، بات آئی گئی ہوگی، تھوڑے دنوں کے بعد اللہ کی شان بادشاہ بیمار ہوا۔ اب جب بادشاہ بیمار ہوا تو یہ بادشاہ کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ جناب آپ جب دنیا میں سفر کرتے ہیں اور آپ کو کہیں جانا ہوتا ہے تو بڑے حشم اور قدم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور پہلے سے جا کے وہاں تیاری ہوتی ہے، بڑے بڑے خیمے لگائے جاتے ہیں، کھانے پکائے جاتے ہیں کہ بادشاہ سلامت ہے، تو آپ اتنی تیاری کرتے ہیں۔ اب آپ کا سفر ایسی طرف ہے جہاں سے آپ کو واپس نہیں آنا، وہاں کے لیے آپ نے کیا تیاری کی؟ تو خلیفہ کہنے لگے یار وہاں کے لیے تو میری کوئی تیاری نہیں۔ تو ان بزرگ نے وہ چھڑی نکالی اور وہ خلیفہ کو دے دی اور کہا
تو میں نے اپنے سے زیادہ بیوقوف آپ کو پایا کہ آپ نے ایسے سفر کے لیے جہاں سے واپس نہیں آنا آپ نے کوئی تیاری نہیں کی، جبکہ آپ چھوٹے سفروں کے لیے جہاں سے واپس آنا تو اتنی تیاریاں کرتے ہیں، یہاں آپ نے کوئی تیاری نہیں کی۔ دوسرا ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ حساب کیسے لے گا آخرت میں؟ میں نے کہا جی بالکل مجھے پتہ ہے کیسے اللہ حساب لے گا۔ تو ان کا بتائیے، ان کا ایک توا گرم کرے، پہلے آپ اس پر میں کھڑا ہوتا ہوں کچھ سوالوں کا جواب دوں گا پھر آپ کھڑے ہو گئے۔ توا گرم کیا، اس پر ایک دم سے کھڑے ہو کر کہا کہ میرے پاس ایک لوٹا ہے اور ایک چادر ہے، ایک ازار ہے، یہ 3 چیزوں کا نام بھی وہاں ہے۔ خلیفہ سے کہا کہ اب آپ کھڑے ہو جائیں۔ خلیفہ نے ہاتھ جوڑ لیا، مجھے پتہ چل گیا کہ حساب کیسے ہوا کہ دنیا جتنی چیزیں آپ کے پاس ہوں گی اتنا حساب زیادہ دینا پڑے گا۔ اس لیے بھائی جو چیزیں اللہ نے دی ہیں اس پر صبر اور شکر ہو، جو نہیں دیا اس پہ صبر، جو مل گیا اس پر شکر، اور اللہ کی رضا والی زندگی گزاریں تو انشاءاللہ یہ زندگی ہماری کامیاب ہو جائے گی۔ تو جنت والا بننا ہے، دوزخ والا نہیں بننا ہے انشاءاللہ۔